السلام علیکم ٹو میری گولڈ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 جنوری 2026 ہے اور پیر کا دن ہے۔ ہم بات کر رہے تھے زمینی وسائل کے بارے میں۔ زمینی وسائل میں ہم نے ذکر کیا تھا جنگلات کا۔ ایسی جگہ جہاں بہت سارے درخت لگے ہوں اسے ہم جنگل کہتے ہیں۔ جنگلوں کی اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگلات کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ہمارے پرندوں اور جانوروں کے لیے مسکن بھی ہیں، یعنی کہ رہنے کی جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمارے موسم کو خوشگوار رکھتے ہیں، یعنی کہ گرمی کو کم کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے انسان جنگلات کو کاٹ رہے ہیں تاکہ لکڑی حاصل کر سکیں اور اسے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے کہ جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جنگلات کے ختم ہونے کی وجہ سے انسان اور زمین دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ زمین نے ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر SOS رائٹ کیا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا سیو آور سولز، یعنی کہ زمین درخواست کر رہی تھی کہ انسان اور زمین دونوں کو بچایا جائے اور جنگلات کو نہ کاٹا جائے۔ اب جب جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے روک تھام کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بلا وجہ لکڑی نہ کاٹی جائے، یعنی کہ جو لکڑی کا غیر ضروری استعمال ہے اسے ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی بجائے ایندھن کے دوسرے ذرائع استعمال کریں۔ ایندھن کہتے ہیں آپ جو حرارت اور جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ ایندھن کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں۔ اب جنگلات کو آگ کیسے لگتی ہے؟ ایک تو ٹمپریچر جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو قدرتی طور پر بھی جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسانی سرگرمیوں کے ذریعے بھی جنگلات کو آگ لگتی ہے۔ اگر آپ وہاں کیمپنگ کے لیے جائیں یا گھومنے کے لیے جائیں یا اپنی ضرورت کے تحت جائیں تو وہاں کوئی بھی جلتی ہوئی چیز نہ پھینکیں، وہ آگ لگنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بون فائر کرتے ہیں، یعنی لکڑیاں کھٹی کر کے آگ جلا کر وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ حرارت حاصل کر سکیں، تو یہ بھی آگ لگنے کا ایک بڑی وجہ ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہمیں کچھ تصاویر دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ انہیں غور سے دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ہنستے ہوئے یا اداس چہرے سے کریں۔ اب سب سے پہلی تصویر میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ٹوٹی جو ہے وہ کھلی چھوڑ دی گئی ہے اور پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ہم نے پانی کے ضیاع کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نلکوں کو، ٹوٹیوں کو کھلا چھوڑا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی رائے کا اظہار اداس چہرے سے کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر میں دیکھیں کہ بہت سارے درخت لگے ہیں، یعنی کہ ہم نے جب جنگلات کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ ہمیں جنگلات کو بچانے کے لیے مزید پودے اور درخت لگانے چاہیے، اور یہاں پر بہت سارے درخت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے گئے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ تیسری تصویر میں ہمیں کچھ انڈسٹریز یعنی کچھ فیکٹریاں دکھائی دے رہی ہیں جن میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور دھوئیں کے علاوہ گندا پانی بھی نہ آ رہا ہے، اور یہ گندا پانی صاف پانی کے اندر ملایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ جب فیکٹریوں سے نکلنے والا گندا پانی صاف پانی میں ملتا ہے تو صاف پانی بھی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گندے پانی کی وجہ سے صاف پانی میں موجود آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ جب آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو یہ آبی مخلوق یعنی جو مچھلیاں ہیں جو پانی میں رہتی ہیں ان کے لیے خطرناک ہے، اس کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک بری بات ہے اور ہم اس کی اوپر اداس چہرے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد اگلی تصویر میں پانی کی 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک کپ اور ایک گلاس۔ دونوں چیزوں میں موجود پانی کو ڈھانپا گیا ہے۔
تو پانی کو ڈھانپ کر رکھنا ایک اچھی بات ہے، تو ہم اسمائلی فیس سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ سوال نمبر 2 میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ صاف ڈیش پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی۔ جنگلات پرندوں اور جانوروں کا ڈیش ہے، کیا ہے؟ مسکن۔ مسکن کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو۔ زیادہ درخت لگانے سے موسم خوشگوار رہتا ہے، ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔